یا علی مدد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ اس حوالے سے ہے کہ جب ہم خود اعمال کی درستگی کرتے ہیں تو ہمارے آس پاس جو ہے لوگوں کو کس طرح سے جو ہے وہ ڈیل کرنا ہوتا ہے. تو جیسا کہ بتایا کہ ہاں بھائی کسی کو جھاڑ دیا گیا کیونکہ جو ہے بیک بائٹنگ ہو رہی تھی. تو یہاں پہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہیں وہ مولا کے ایمبیسڈرز ہیں. ہمارے امام جو ہیں وہ سارے زمانے میں اپنے آپ کی پہچان کروا رہے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ میں آل نبی اولاد علی ہوں اور ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ آف پروفٹ محمد ہوں. بہت کھلے الفاظوں میں مولا فرما رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کینیڈین پارلیمنٹ میں امام نے اس بات کو فرمایا اور سارے جہان میں ہمارے امام کی جو ہے عزت ہو رہی ہے. اور ڈائمنڈ جبلی کا ایک گول بھی یہی ہے کہ ہمارا جو پرسیپشن ہے، جماعت کا جو پرسیپشن ہے وہ دنیا میں بہت اچھا ہو. جس طرح سے مثال کی بات ہے کہ بچے اگر اچھا پرفارم کرتے ہیں تو والدین اس میں فخر محسوس کرتے ہیں. تو امام نے یہی فرمایا کہ جماعت کو جو ہے دنیا میں پہچانا جائے اور کہا جائے کہ دیکھو یہ آغا خان کے مرید ہے. تو ہم پر جو ہے ہمیں کس طرح سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو یہ تعلیم دینی ہے. تو آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں اگر کسی کو بھی نصیحت کی جائے تو وہ لوگ پسند نہیں کیے جاتے ہیں. تو نصیحت کرنے والے لوگ بالکل بھی اچھے نہیں سمجھے جاتے ہیں، نہ ہی وہ لوگ اچھے سمجھے جاتے ہیں جو سختی کا رویہ، ڈانٹ دیا کسی کو، تو وہ بھی جو ہے پسند نہیں کیا جاتا. تو ہمارے پاس وہ کیا طریقہ ہے جس سے ہم اپنا بچاؤ کر سکیں، یعنی اپنے اعمال کو پاکیزہ رکھ سکیں، ساتھ ہی ساتھ ہم دنیا میں یہ تعلیم بھی دے سکیں کہ دیکھو یہی صحیح طریقہ ہے. تو اس کے لیے جو امام نے فرمایا، سلطان محمد شاہ کا فرمان ہے، امام نے فرمایا کہ ہم درویش کا لقب دیتے تھے. امام فرماتے ہیں کہ ہم خود درویش ہیں اور ہم درویش کا لقب دیتے تھے، لیکن لوگوں کو یہ پسند نہیں آتا تھا. کتنی عجیب بات ہے کہ ہمیں پسند نہیں آتا تھا. تو یہاں پہ جو سمجھنے کی بات ہے کہ ہمارا جو حال چال، جو رویہ، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ہونا چاہیے وہ ایک درویشانہ ہونا چاہیے. در حقیقت میں ہمیں درویش بننا ہے. تو درویش جو ہوتا ہے وہ کبھی کسی کو ڈانٹتا نہیں ہے، وہ جو ہے بہت ہی عاجزی سے، بہت ہی پیار محبت سے جو ہے لوگوں سے پیش آتا ہے. تو یہ جب شروع میں ہم اپنے اعمال کی پاکیزگی کرتے ہیں، ہمارے آس پاس جو دوست ہوتے ہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دوستوں تک بھی جو اچھائی ہمارے دل کے اندر آئی ہے وہ پہنچے، تو ڈانٹنے کے بجائے ان سے کہنا یہ بہتر ہوگا کہ یار یہ بات صحیح نہیں ہے. غیبت کرنا جو ہے کسی بھی مذہب میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، تو لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ. تو وہ حیرت کریں گے، شاید ایک دو جو ہے وہ تانے بھی دے دیں، لیکن اٹس اوکے. ہمیں جو ہے کوئی چیز پرسنل نہیں لینی، کسی چیز کا برا نہیں لگانا. لیکن آہستہ آہستہ جب وہ دیکھیں گے کہ بھئی آپ کنسسٹنٹلی جب وہ غیبت کرتے ہیں، آپ نے ایک دفعہ دو دفعہ منع کیا لیکن وہ نہیں مانے. آپ کو معلوم ہے نا امام کا بڑا خوبصورت فرمان گولڈن جبلی کا ہے کہ آپ ایک دفعہ کہیں، دوسری دفعہ ایکسپلین کریں، تیسری دفعہ ایکسپلین کریں، پھر آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. تو جیسا کہ کہا گیا کہ نصیحت کرنا لوگوں کو پسند نہیں ہوتا ہے، تو آپ جو ہے آرام سے کہیں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ درست بات نہیں ہے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے. تو آپ نے اپنے آپ کو ان میں شامل کر لیا. آپ نے ایک دفعہ بتایا ان کو، دو دفعہ بتایا، تیسری دفعہ بتایا، پھر آپ جو ہے آپ کے لیے جو ہے وہ اچھی بات یہ ہوگی کہ آپ اٹھ کے وہاں سے چلے جائیں. تو سامنے والا شخص سمجھدار ہوگا تو وہ اس بات کو سمجھ لے گا کہ بھئی آپ اس بات کو پسند نہیں کر رہے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے ہمیں اپنی عادت بنانی ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہمارے آس پاس کے لوگ بھی جو ہیں وہ اس بات کو سمجھیں کہ بھئی یہ اچھی عادت نہیں ہے جو ہمارے اندر ہیں. اور ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی جو ہے ہماری یہ امید ہوگی کہ ہم اچھے بن سکیں. لیکن جہاں معاملہ ہمارے بچوں کا، ہماری فیملیز کا آتا ہے، تو چھوٹے بچے ہوں تو ان کو بتانا چاہیے کہ دیکھو امام کا یہ فرمان ہے اور ہمیں جو ہے یہ اچھی عادت نہیں ہے اور یہ نہیں کرنا چاہیے. تو وہاں نصیحت جو ہے وہ صحیح کہی جائے گی. تو اعمال ہی کی پاکیزگی کا جو ہے ہمیں جو ہے انٹرسٹ ہے آج کل، اگر ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. کلام مولا علی نے جو ہے اس بارے میں ہمیں بہت اچھی نصیحت کی ہے. جو عنوان ہے جس چیپٹر کا وہ یہ ہے، صفت نیک صحبت و دوستی کے بیان میں.
امام نے فرمایا جو نیک صحبت پائیے ایک دم تو غنیمت جانو ویدم، کہ ایک دم کلمہ کفر ٹوٹے، ایک دم توبہ کرے گناہ گم، ایک دم ترامبا سونا ہوئے پارس بھیٹے پڑے ٹنگشال، ایک دم محبت مولا وسے تو چھوٹ پڑے سب جھنجال۔ سبحان اللہ۔ مولا ہمیں فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں ایک لمحے کی، ایک سانس کی اگر نیک صحبت ملتی ہے نا تو وہ غنیمت ہے ہمارے لیے، بہت شکر گزاری کا مقام ہے یہ۔ اور ایک دم میں اگر ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں اور ہمارے اندر سے توبوں کی فیلنگز آتی ہے اور ہم مولا سے استغفار کرتے ہیں، تو مولا فرماتے ہیں کہ وہ کفر کو توڑنے کے جیسا برابر ہے۔ یعنی کہ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ہم نعوذ باللہ کبھی نہیں کہیں گے کہ ہم جو ہے امام سے دور ہیں یا کافر ہیں، لیکن جب ہم اپنے اندر اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہم کانشیسنیس میں رہیں اور ہم گناہ کرتے ہیں، اس وقت ہم خود کفر میں انوالو ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہی ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، ہم اس کو توڑتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو، ہمارے اندر سے کفر کو توڑ کے ہم ایمانداروں کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ تو کین یو امیجن کہ جو ہم ایمان کی سنبھال کی جو بات کرتے ہیں نا، وہ لمحہ لمحہ کی ہے، کہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنا مائنڈ فلی ایماندار رہتے ہیں یا ایمانداری سے دور ہٹ جاتے ہیں، یعنی کہ کفر میں چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے وہ ہر لمحہ لمحہ اپنے آپ کو سنبھال کر چلنا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ جو تانبا ہوتا ہے نا، وہ سونے کی طرح نہیں ہوتا ہے، اور پارس کی تو بات ہی اور ہوتی ہے، جو ٹنگشال جو اس پہ جو اسٹیمپ لگتے ہیں اس کی بات کرتے ہیں کہ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ کوئی تانبا ہو اور کوئی سونا ہو جس کا سکہ ہو، تو کس کی اہمیت ہوگی؟ آف کورس اس کی اہمیت ہوگی جو سونا ہے جس پہ اسٹیمپ لگا ہوا ہے، وہ کوئن چلے گا، جبکہ تانبا جو اس کے بجائے نہیں چل سکتا ہے۔ یعنی کہ ایک وہ مومن صادق جو اپنے آپ کو لمحہ لمحہ بہتری کی طرف لاتا ہے، اس کی ہی اہمیت ہوگی، وہی ایماندار کہا جائے گا، وہی صحیح معنوں میں اپنے اعمال کی درستگی کر رہا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ ایک دم محبت مولا وسے، یعنی ایک لمحہ بھی جب ہم اپنے اعمال کی پاکیزگی کرتے ہیں، یعنی کہ ہم امام سے محبت کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، تو مولا فرماتے ہیں کہ تمام جنجال جو ہے وہ آپ سے دور ہٹ جائیں گے۔ پھر مولا فرماتے ہیں نیک صحبت اختیار کرو تو برے لوگوں سے رہو امان، نیک صحبت کے برکت سے تھی برے کی برائی نہ پہنچے آن، دشمن برائی کرے سو تجھے نہ پہنچے جو تو سنگاتی کیا نیک، سنسار بری بلا سب تجھ تھی بھاگے جو آپ من وسایو اللہ ایک۔ مولا بہت کھلے الفاظوں میں فرماتے ہیں کہ ہمیں اگر نیکی چاہیے تو ہمیں جو ہے وہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا ہوگا، برے لوگوں سے دور رہنا ہوگا، کیونکہ برے لوگوں سے تو ہم امان اور پناہ مانگتے ہیں مولا کی، کہ ہمیں مولا اپنی پروٹیکشن میں رکھنا، برے لوگوں کے ساتھ نہ رکھنا۔ نیک صحبت میں جب ہم رہتے ہیں تو اس کی برکت سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو آٹومیٹکلی وداؤٹ نوئنگلی اپنے آپ کو برائی سے بچا لیتے ہیں۔ تو کتنا یہ بہتر ہے کہ ہم علمی دوستوں کے ساتھ رہیں۔ آپ علمی دوست ہونے کی حیثیت سے آپ ہی ہماری فیملی ہیں، تاکہ ہم اپنی فیملی میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو جو ہے برائی سے، برے عمل سے بچاتے رہیں۔ یہاں جو ہے اس بات کو ہم مینشن کرتے چلیں کہ یہ بات جو ہے کہ ہمارے علمی دوست ہی ہماری حقیقی طور پہ فیملی ہیں۔ اس بات کی جو مثال ہے وہ ہسٹری میں حضرت نوح علیہ السلام سے ملتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی نجات میں بیٹھ گئے اور ان کی بیوی جو ہے وہ نہیں آ رہی تھی اور ان کا اکلوتا بیٹا بھی نہیں آ رہا تھا، تو وہ جو ہے خدا سے فریاد کرتے ہیں کہ یا خدا، میری بیوی، میرا بچہ۔ تو خدا فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول نہیں کیا وہ تمہارے خاندان سے نہیں ہے، وہ تمہاری فیملی نہیں ہے۔ تو ایک باپ کو کتنا دکھ ہوگا کہ اپنے بیٹے کو ڈوبتا دیکھے۔ اور ہسٹری کی کہانیوں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ واقعی میں ایک بڑی موج آتی ہے اور ان کے بیٹے جو ایک پہاڑی پہ چڑھے ہوئے تھے وہ ان کو ڈبا دیتی ہے۔ تو ایک باپ جو اپنے اولاد سے کتنی محبت کرتا ہے، اس کو کتنی دل میں تکلیف ہوئی ہوگی، کتنا شدید غم ہوا ہوگا۔ لیکن یہاں پہ جو ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ جہاں ایمان کی بات آتی ہے، جہاں اعمال کی بات آتی ہے، جہاں ایمان سے محبت کی بات آتی ہے، وہاں ہمیں
چننا ہوتا ہے کہ کون ہمارے حقیقی فیملی ممبرز ہیں۔ تو الحمدللہ آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کی تمام فیملی اس علم میں شامل ہے۔ برائی اور برے عمل سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو نیک صحبت میں رکھنا، علمی دوستوں کی صحبت میں رکھنا بہترین ہے۔ اس سے خود بخود ہمارے اعمال کی پروٹیکشن ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں مولا کہ دشمن برائی کرے سو تجھے نہ پہنچے، کیوں کہ آپ نے تو نیک کی سنگت اختیار کی ہے۔ سنسار کی تمام جو بری بلائیں ہیں وہ آپ سے دور بھاگیں گی۔ کیوں بھائی، کیوں دور بھاگیں گی؟ کیونکہ آپ نے مولا کو اپنے دل میں بسایا ہوا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی آسانی سے اور کتنی خوبصورتی سے جو ہے ہم اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں بہت سارے مسئلوں سے۔ جو پریت متر گاڑی چاہو تو نہ راکھو پردہ انتر، جو پریت متر گاڑی چاہو تو نہ راکھو پردہ انتر، کہ متر کا ٹھام تو دل ہے تو دل بھی ہے متر کا گھر، دل کرو گھر متر کا سو متر کرو سبحان پاک، جس دل پاک وسے سو پاک ہوا اور سب دل میں پڑیو خاک۔ یعنی اگر آپ اپنے دوست کے ساتھ بہت گہری دوستی کرنا چاہتے ہیں تو اس دوست کے ساتھ کوئی پردہ، کوئی حجاب نہ رکھو۔ اور سچے دوست کا جو ٹھکانہ ہے مولا فرماتے ہیں وہ تو تمہارا دل ہے۔ تو دل میں جو ہے اگر دو چاہتے ہوں تو وہ گہری دوستی تو نہ ہوئی نا۔ اگر آپ کو کسی کو بہت گہرا دوست بنانا ہے تو اس کے دل میں، اپنے دل میں اس کے لیے جگہ ہو، آپ کے دل میں اور اس کے جگہ میں کوئی پردہ نہ ہو، ہر چیز اس پہ عیاں ہو، ہر چیز اس پہ واضح ہو۔ اپنے دل کو متر کا گھر بنانے کے لیے، اور متر کون ہے یہاں پہ؟ ہمارا مولا ہے۔ اگر اپنے دل کو متر کا گھر بنانا ہی ہے، یہی آپ کا فیصلہ ہے، یہی آپ کی چاہت ہے، تو دیکھو اپنے دل کو پاک کرنا ہوگا۔ کیوں کہ جو ہمارا متر ہے نا وہ تو بہت ہی سبحان ہے، وہ تو بہت ہی پاک ہے، وہ بہت ہی اعلیٰ ہے۔ اگر اس کی دوستی چاہیے تو ہمیں اپنے آپ کو اس قابل بھی بنانا ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ جس دل پاک وسے، یعنی کہ جس دل کے اندر میرا مولا بستا ہے وہ تو دل پاک ہی ہوا نا۔ کیسے ممکن ہے کہ میرا مولا میرے دل میں آئے اگر اس میں ناپاکی ہو؟ مولا نہیں آئے گا۔ تو اگر ہمارے دل پاک ہیں تو مولا ڈیفینیٹلی آئے گا۔ تو اس دل میں پھر خاک کیسے آ سکتی ہے؟ ناپاکی کیسے آ سکتی ہے؟ کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ بھائیوں کا بچھڑنا صحیح بوجھو، ہے آپ دل کا جلاپا، جو بھائی کرو تم دنیا ماں ہے سو بچھڑے بہت رے کڑ پایا، پریت نہ کریے ایسے متر سے جو بچھڑتے نہ لاگے ڈھیل، متر کرو جو صدا سنگ رہے سو آپ پاک ہے رب الجلیل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت دکھ ہوتا ہے اگر ہمارے بھائی ہم سے بچھڑ جاتے ہیں، کیونکہ دل میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ایسی تکلیف نہیں چاہیے اور اگر آپ کو بچھڑنے کا غم نہیں چاہیے تو ایسا متر کرو، ایسا دوست بناؤ اور ایسی پریت کرو کہ جو وہ کبھی آپ سے دور نہ ہو، وہ ہمیشہ آپ کے سنگ رہے۔ تو ایسا پاک ہے ہی کون؟ وہ میرا خدا ہے، میرا مولا ہے۔ دینداری جو ات کی چاہو تو سنگت کرو جسے ہے محبت دین، دین کا جسے نہیں چاہوا اس سو مترائی مت کین، سنگت کرو دیندار کی نت جا بیٹھو اس کے پاس، ہنگ کے باسن میں ہنگ بسے پھولوں کے باسن میں ہووے پھولوں کی باس۔ سبحان اللہ۔ کتنی خوبصورتی سے مولا فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو دیندار بننا ہے، آپ کو ایماندار بننا ہے، آپ کو اپنے اعمال میں بہتری لانی ہے تو اس کے ساتھ سنگت کرو جس کو اپنے دین سے محبت ہے، اپنے ایمان سے محبت ہے۔ باقی جب سب ہے ان کو چھوڑ دو۔ کیسے الفاظ استعمال کیے ہیں؟ دین کا جسے نہیں چاہوا اس سو مترائی مت کی، بالکل دوستی نہ کریں ان لوگوں سے چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اور ہمیشہ جو ہے دیندار کی صحبت میں جا جا کے بیٹھو، ان کی محفلوں میں بیٹھو۔ کیوں کہ اگر پھولوں کے ساتھ رہیں گے تو پھولوں کی خوشبو آئے گی، ہنگ کی بدبو نہیں آئے گی۔ پر ملنے سے آپ ذات ٹولے مل چلو، آپ ذات میں کرو سگائی، سنگت وہوار اس سے کرو جن سے ہووے دین بھلائی، آپ دین کے پنتھ میں چالو ساتھ لے چلو دین بھائی، تو ایک کی بندگی دیکھ دوجا کرے اس ریت پل پل ودھے کمائی۔ یہاں پہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مولا فرما رہے ہیں کہ آپ دوسروں سے ملنے سے بہتر ہے کہ آپ
جو ہے اپنوں سے ملو، دوسروں کے ساتھ جو ہے اپنے سمبند نہیں باندھو، اور دوسرے یہاں پر کون ہے جو دیندار نہیں ہے، ان سے دور رہو. آپ اپنا ویوہار، اپنی سنگت، اپنی دوستی، اپنے ریلیشنز جو ہیں آپ دیندار سے ہی کریں. آپ دین پر جب چلتے ہیں تو اپنے دین کے بھائیوں کو اپنے ساتھ لے چلیں. کس طرح سے؟ رول ماڈلنگ سے. امام فرماتے ہیں تو ایک کی بندگی دیکھ دوجا کرے. اگر آپ جو ہے اپنے اعمال کی پاکیزگی رکھتے ہیں، آپ درویشی اختیار کرتے ہیں، آپ اپنے بیہیویئر میں کنسسٹنٹ رہتے ہیں، آپ جو ہے کبھی بھی کسی بھی وجہ سے اپنے اعمال میں کمپرومائز نہیں کرتے ہیں، اور محبت سے، شفقت سے، پیار سے، عاجزی سے، غصے سے، ڈانٹ سے نہیں، بہت عاجزی سے، تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی تو کمائی بڑھے گی، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، لیکن دوسرے بھی آپ سے سیکھیں گے کہ بھائی یہ کتنا درویش ہو گیا ہے، یہ شخص کتنا اچھا لگتا ہے، کاش میں بھی ایسا بن سکوں. تو وہ آپ کی صحبت میں رہنا پسند کریں گے، آپ سے سیکھنا پسند کریں گے، اور وہ آپ جیسے بننا پسند کریں گے. اسی طرح سے جو ہے ہماری کمائی بڑھتی ہے، اور ہماری جو چاہت ہے امام کی فرمان برداری، کہ امام نے ہمیں اپنا ایمبیسڈر فرمایا ہے. کچھ فرامین جو مجالس میں پڑھے جاتے ہیں وہاں امام فرماتے ہیں کہ آپ میرے دائی ہیں، آپ میرے فدائی ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ امام نے یہ بھی فرمایا کہ یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کسی مشن پر بھیجوں. تو آج ہمارا مشن کیا ہے؟ ہمارا مشن یہی ہے کہ ہم آج اپنے بولنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، جس طرح سے ہم رہتے ہیں، اس طرح سے رہیں کہ ہمارے گھر کے افراد، ہمارے دوست، ہماری فیملی ممبرز، ہماری جماعت کے ممبرز اور اہل انسانیت کے ممبرز، تمام دنیا کے تمام لوگ یہ دیکھیں آپ کے اندر کہ بھائی آپ جو ہے اسی دنیا میں رہتے ہیں جو کوڑ کپٹ سے بھری ہے، لیکن آپ کو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. آپ تو بڑی درویشی سے، آرام سے دنیا بھی سنبھالے ہوئے ہیں اور دین بھی سنبھالے ہوئے ہیں. تو ایسی رول ماڈلنگ سے جو ہے وہ بہت اثر ہوتا ہے، اور لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ جیسے بنیں. تو آپ نہ جانتے ہوئے بھی جب لوگوں پر اثر انداز ہوتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے اچھے رویے کا، آپ کے اچھے عمل کا آپ کو ملٹی پلائڈ بینیفٹ ملتا ہے، کیونکہ آپ پاکیزہ ہو کر آپ دوسروں کے ٹیچر بن گئے ہیں، اور آپ کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہے. تو کرنے سے جو ہے وہ بہت بہتر ہے کہ ہم کسی کو نصیحت کریں، ہم اپنے اعمال سے، اپنے عادت و اطوار سے لوگوں کو بتائیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. نیکی ماں باپ سنگ جو کرنا، سو عاقبت کارن آگم پونجی دھرنا. ماں باپ کا حق بہت ہے لگتا، سو دل سے نہیں بسرنا. کرو ماں باپ کی چاکری، تو ہوئے اننت بھلائی. تو صحیح عاقبت کارنے اپنی آگم پونجی چلائی. تو یہاں والدین کی خدمت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ والدین کیسے بھی ہوں، ہم پر ان کا بہت بڑا احسان ہے، وہ ہمیں دنیا میں لائے. کبھی والدین میں بڑھاپے میں بہت ساری چیزیں ایسی نظر آتی ہیں جو ہمیں پسند نہیں آتی ہے. ان کے اندر اریٹیشن یا اریٹیبلٹی یا فرسٹریشن جو بڑی عمر کی وجہ سے آ جاتا ہے، کیونکہ ایک بوڑھا شخص اور ایک بچہ کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. تو ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے، امام کی طرف سے یہ فرمان کیا جا رہا ہے کہ ہمیں اپنے والدین سے جو ہے بہت شفقت سے پیش آنا ہے، ان کی جو ہے بہت خدمت کرنی ہے. تو وہ بہت ہی خوش قسمت لوگ ہیں جن کے گھروں میں ان کے والدین ان کے ساتھ رہتے ہیں، تاکہ جو ہے ہمیں اس خدمت کا موقع ملے کہ اپنے والدین کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لیں اور امام کی قربت حاصل کریں. تو یہ بھی جو ہے ایک اچھے ایماندار مومن کی نشانی ہے کہ وہ اپنے گھر کے جو عمر رسیدہ فیملی ممبرز ہوتے ہیں ان کی خدمت کرتا ہے، ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے. رعایت کرو ماں باپ کی، کال آئے سی پتر تیرا. وہ بھی تیری رعایت کرسی، کمائے پھل تو پائے سی سویرا. کسی بندے کی کمائی پھوکٹ نہیں جاتی، جنہیں جیسا کیا تیسا پایا. تیرا پتر تجھ کو چاہے سی، جیسا تو ماں باپ کو چاہیا. کتنی عجیب بات ہے نا کہ ہم جو رول ماڈلنگ کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ چلتے پھرتے کیمرے ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم سے سیکھ رہے ہیں. تو اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، ہم اپنے والدین کو اچھا ٹریٹ کریں گے، تو کل ہمارے بچے جو ہیں وہ ریسیپروکیٹ کریں گے انہی چیزوں کو جو ہم نے کیے ہیں.
یعنی وہ اعمال جو ہم کرتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. امام تو بلا شک و شبہ دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے بچے، معصوم بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس طرح سے، ہماری عادتیں ہیں، ہماری زبان کیسی، ہم کیسے لوگوں سے پیش آتے ہیں. جو لوگ ہمیں فرسٹریٹ کرتے ہیں، اور بوڑھے لوگ ڈیفینیٹلی جو ہے، ایسی مثالیں بہت ساری ہیں کہ ان کے دماغ جو ہے وہ بہت بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں، اور جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے ان سے ڈیل کرنا. لیکن جو بھی ان کے ساتھ بہت ہی عاجزی سے، پیار سے اور صبر سے جو پیش آتا ہے، بچے ان تمام چیزوں کو دیکھ کے سیکھ جاتے ہیں. تو یہ بہت ضروری چیز ہمیں امام نے نصیحت کی کہ اعمال کی پاکیزی کی جو پھیلاؤ ہے وہ بہت ہی بڑا ہے. بھلا سنگاتی وے تیرا جو تجھے بتاوے نیک کام، جو نیکی تو نہیں جانتا اس کا تجھ کو سکھاوے نام. نیک سنگت وے جانو جو تجھے بتاوے نیک راہ، تو سنگت کرو آل رسول کی جو نت نیکی بتاوے راہ اللہ. سبحان اللہ. امام فرماتے ہیں کہ اگر تم کو نیک بننا ہے تو تم نیک کی صحبت کرو. جو تم کو نیکی سکھاتا ہے وہی تمہارا حقیقی دوست ہے. جو تم کو نیکی نہیں بتاتا اس سے کچھ بھلائی کی آپ امید نہیں کر سکتے. نیک پھر کون ہے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ نیک جو ہے وہ آل رسول، امیر المومنین مولا مرتضیٰ علی، آج کے زمانے میں نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد ہیں. انہی کے فرامین، انہی کی جو ہدایت ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں تاکہ ہم جو ہے نیکی پائیں. تو امام کی سنگت، امام کے فرامین کی ہدایت کی سنگت ہی ہمارے لیے بہترین ہے، کیونکہ وہی ہمیں بتاتی ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. جس کا متر عاقل پورا تو وہ بھی ہووے ویسا، عاقل کو تو عاقل بھاوے متر جیسے کا ہووے تیسا. دوئے متر ایک دوجے کو چاہوے تو جے کوئی چاہوے ذات الہی کہ اللہ تو ہے سدھ بدھ پورا، چاہن ہاڑے بھی سدھ بدھ پائے. سبحان اللہ. تو فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا دوست جو ہے وہ عقل مند ہے تو پتہ ہے کیا ہوگا کہ ہمارے دل میں بھی یہ چاہت آئے گی کہ ہم بھی اپنے دوست جیسے عقل مند ہوں. اور ایک عقل مند کو تو ہمیشہ عقل مند ہی اچھا لگے گا. کیوں؟ کہ جیسا دوست ہوگا ویسا ہی اس کا دوسرا دوست بھی ہوگا. جیسے ہم ہیں ایسا ہمارا دوست ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ایک جب خیال اور سوچ ملتی ہے تبھی دوستی ہوتی ہے، تبھی ایک دوسرے کے ساتھ وقت بتانے کا دل ہوتا ہے. ورنہ اگر ہماری سوچ، ہمارے خیالات مختلف ہے تو وہاں جو ہے دوستی مشکل ہوتی ہے. پھر فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ حقیقی دوستی پاؤ تو اللہ ہی ہے جو عقل میں پورا ہے، وہ عقل کل، نفس کل ہے. تو انہی کے ساتھ رہنے سے آپ بھی جو ہے عقل کا حصہ پائیں گے اور آپ عقل مند کہلائیں گے. یہاں پہ امام کا فرمان یاد آتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ منصور جو تھا وہ عقل مند تھا. تو امام نے ہمیں یہ حکم فرمایا کہ جو ایسے عقل مند تھے جو حقیقت کی راہ پہ چلے، امام چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان کی راہ پر چلیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم بھی عقل مند ہو جائیں، ہم بھی اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے عقل کے راستے پہ چلیں. جو چاہو خوشحالی دل کی کہ دل رہے خوش گلزار، تو جو بھائی برادر دین کا اس کا نت کرو دیدار. جو بھائی برادر دین کے سو ایک گھٹ ایک جیا، ایک دوجے کو دے خوشی کرے جیوں پیاسو بھیٹے پیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. امام یہ فرماتے ہیں اگر تم اپنے دل کو خوش رکھنا چاہتے ہو نا، خوش و گلزار، ہمیشہ مگن، ہمیشہ خوشی میں، تو جو دین کا بھائی ہے، جو نیک بھائی ہے، اس کا دیدار کرو. یہاں پر ہمیں شاہ جو دیدار کا کانسیپٹ بھی ملتا ہے کہ جب ہم جماعت کھانے جاتے ہیں اور اپنے دین بھائی کے ساتھ جب دعا پڑھتے ہیں اور شاہ جو دیدار کرتے ہیں تو ہم اپنے دینی بھائی کے اندر امام کے نور کو وٹنس کرتے ہوئے کہتے ہیں شاہ جو دیدار، کہ ہاں میں نے دیدار کیا میرے مولا کا. کس کے ذریعے سے؟ آپ میرے بھائی، آپ کے ذریعے سے. تو دیندار بھائیوں سے ملنا، ان کی شکلوں کو دیکھنا بھی دیدار کے برابر ہے. تو بڑا دل چاہتا ہے کہ ہم ایسی محفلوں میں بیٹھیں، ایسے دینداروں کے ساتھ بیٹھیں، انہی کو دیکھیں، انہی سے بات کریں. کیوں؟ کہ ان کے اندر ہمیں امام کے نور کی جھلک نظر آتی ہے.
کتنے خوبصورت الفاظ میں امام فرماتے ہیں کہ جو بھائی برادر دین کا سو ایک گھٹ ایک جیا. ایسے بھائی بہنوں کے ساتھ جو ہے ایسا لگتا ہے کہ ان کا اور ہمارا دل ایک ہے، ہمارا گھر ہمارا دل ایک ہے. ایک دوسرے کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے جیسے کسی عاشق کو معشوق سے مل کر خوشی ہوتی ہے. امام جو ہے وہ ہمارے سے قریب آتے جا رہے ہیں. پہلے خدا کا تصور کہیں آسمان پر کہیں بہت دور تھا. اس کا نور جب ظہور ہوا دنیا میں امام کی صورت میں تو ہم نے امام کے دیدار کیے. آج علم کے رستے پر چلتے ہوئے ہم یہ جان رہے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے میں بھی اس پاک پاکیزہ ہستی کے دیدار کو کر سکتے ہیں. تو امام کا نور کتنا ہم سے قریب آ چکا ہے. ہم آپس میں بھائی بہن ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کے دیدار کو پا سکتے ہیں، کیونکہ ہم تمام اپنے دل کے اندر اس کے عاشق ہیں. ہمیں تمام کو اپنے معشوق کی تلاش ہے. جب ہم مل کے علم کلاسز کرتے ہیں، گریہ زاری کرتے ہیں، کچھ دعا آنسو بہاتے ہیں، تو ہماری عاجزی ہمارا عشق اس کے سامنے بڑے کھل کے سامنے آتا ہے. ہمارا دل جو ہے کھل کے اس کے سامنے پیش ہوتا ہے کہ ہم آپس میں تو دیدار کر رہے ہیں، لیکن ہماری چاہت ہے مولا کہ ہم آپ کی دیدار بھی کریں. اور ہم جب ایک دوسرے کی دیدار بھی کرتے ہیں تو اور ہمارے اعمال کی جیسے پاکیزگی بڑھتی جاتی ہے، ہمارے اندر اس کے نور کا ظہور جو ہے وہ بڑھتے جاتا ہے. ہماری پاکیزگی جو ہے وہ خود بخود عیاں ہوتی جاتی ہے. تو جو ہمارے اعمال کی پاکیزگی ہے، جو ہماری عادت و اطوار ہے، اس سے جو ہے ہمارے آس پاس کے لوگوں پر بہت اثر پڑتا ہے. اور اگر ہم اس راستے پہ نیک صحبت میں رہتے ہیں، اپنے اعمال کی درستگی کرتے ہیں، تو امام کے فرامین کے مطابق ہم جو ہیں وہ ٹرولی امام کے ایمبیسڈرز ہیں. ہمیں جو ہے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف امام کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے حقیقی معنوں میں ہم مولا کے ایمبیسڈرز ہیں. آج اس بات کو یہیں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں اس کو کنٹینیو کریں گے. تمام کمی کوتاہی کے لیے معافی. یا علی مدد، یا علی مدد.